اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ سیدنا غوث پاک کے جلسے میں شریک تھے۔ لوگوں کا ہجوم بہت بڑا تھا۔ اتنے میں بزرگ کو اچانک حاجت پیش آ گئی۔ پہلے تو کنٹرول کرتے رہے لیکن پھر بات برداشت سے باہر ہوتی گئی۔ بزرگ نے دائیں طرف نظر دوڑائی، 20,000 لوگوں کا ہجوم تھا۔ بائیں جانب دیکھا تو 30,000 لوگ جمع تھے۔ پیچھے نظر ماری تو 50,000 لوگ کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو چیر کر باہر جانا ممکن نہ تھا اور حاجت اب کنارے پر پہنچ چکی تھی، اور اگر چند لمحوں کے اندر اندر کوئی سبیل نہ بنتی تو بزرگ کو وہیں پر یہ مشکل کام کرنا پڑتا۔ اب دوستو بزرگ نے سامنے دیکھا اور اپنے دل ہی دل میں یہ کہنے لگا کہ یا غوث پاک اب میں کیا کروں۔ پیارے دوستو غوث پاک نے اس کی یہ بات سن لی اور اپنا ایک رومال ہوا میں پھینکا جو کہ تیرتا ہوا اس بزرگ کے منہ پر آن گرا۔ بزرگ نے رومال پیچھے ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں ہے جہاں نہ کوئی انسان، نہ چرندہ، نہ پرندہ۔ اب پیارے دوستو بزرگ نے ایک کونے میں رفع حاجت کی، پھر کہیں سے پانی لے کر وضو کیا، اور اب دوستو بزرگ یہ سوچ رہا تھا کہ غوث پاک کی محفل میں واپس کیسے جائیں۔ اب دوستو وہ رومال خود بخود بزرگ کے چہرے پر دوبارہ آ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ بزرگ واپس غوث پاک کی محفل میں پہنچ چکا تھا۔ پیارے دوستو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ولی کامل کو ولادت سے محروم کر دیا گیا، یعنی اس کی ولادت چھین لی گئی تھی اور لوگ اسے مردود کہنے لگے تھے۔ اس نے اپنے زمانے کے 360 اولیاء کاملین سے اپنی ولادت کی واپسی کے لیے دعا کروائی۔ سب نے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی لیکن مراد حاصل نہ ہو سکی۔ اولیاء کرام میں سے بعض نے اس کا نام جب لوح محفوظ پر بدنصیبوں کی فرصت میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے کہا کہ اب تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یعنی کالے رنگ کا ہو گیا۔ اولیاء کے سلطان حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا پھر سارا قصہ اس کو بیان کر دیا۔ پیارے دوستو ولیوں کے سردار حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آ جاؤ، اگر تم مردود ہو گئے ہو تو کیا ہوا، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبد القادر، کیا تمہیں علم نہیں کہ 360 اولیاء کاملین اس کے لیے دعا کر چکے ہیں؟ تو میں نے اس کی دعا کو قبول نہ کیا کیونکہ اس کا نام لوح محفوظ میں بدبخت لکھا جا چکا ہے۔ غوث پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ، تو رد کیے ہوئے کو مقبول اور مقبول کو رد کیا ہوا بنانے پر قادر ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے تو مجھے اس کے مقبول بنانے کی دعا کرنے کی توفیق کیوں عطا کی۔ پیارے دوستو اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبد القادر، ہم نے اس کو تمہارے سپرد کیا، جو چاہو کرو، تمہارا مقبول میرا مقبول، تمہارا رد کیا ہوا میرے ہاں بھی رد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس کو چہرے دھونے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے اس کا نام بدبختوں میں مٹا کر خوش بختوں کی فرصت میں لکھ دیا، اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ سے خطاب ہوا، اے عبد القادر، ہم نے تجھے عدل و انصاف کے اختیار عطا کیے ہیں اور تمہارا مقبول ہماری بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر تمہارے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی عزت نہیں ہے۔ پیارے دوستو یہ ولیوں کے سردار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے کچھ کرامات تھے جو آج ہم نے آپ کو سنا دیے ہیں۔ پیارے دوستو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کوئی بھی روایات قرآن پاک میں درج نہیں ہے۔ پیارے دوستو اس لیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامات جھوٹی ہیں، یہ سچ نہیں ہے، اور بعض لوگ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ان کرامات پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ پیارے دوستو یہ کرامات سچ ہے یا نہیں یہ آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔